حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جب کربلا کی سرزمین سے نکلتی ہیں اور اوسرا کے ساتھ جب کوفہ کی سرزمین پہ داخل ہوتی ہیں، تو اب حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو اگر ہم دیکھیں، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نڈھال ہیں، بھوک و پیاس کا بھی غلبہ ہے اور ضعیف بھی ہو چکی ہیں۔ بلاخر انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، کربلا میں اپنے بھائی حسین کو قربان کیا ہے، اپنے فرزند اون و محمد کو قربان کیا ہے، اور اس کے باوجود حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے یہ نہیں کہا کہ مثلا میں اس کربلا کے جو وقائع اور جو حقائق ہیں لوگوں کو تب بیان کروں گی، مثلا ایک ہفتے کے بعد بیان کروں گی، نہ، کیونکہ حضرت زینب کبریٰ نے اسی وقت اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پہ لیا اور اس وظیفے کو بطور احسن نبھایا۔ حضرت زینب کبریٰ اور امام سجاد علیہ السلام نے اس وظیفے کو اس وقت نبھایا کہ جب بنی امیہ اور اس کی جو مشینری ہے، پراپوگنڈا مشینری، واقع کربلا کو بیان کرنے کے حوالے سے وہ ابھی تک وارد ہی نہیں ہوئے تھے، حضرت زینب کبریٰ میدان میں آ گئی، حضرت امام سجاد میدان میں آ گئے، اور میدان میں آنے کے ساتھ انہوں نے ان کا کام ختم کر دیا، ان کے سارے حربوں کو ختم کر دیا، خود پہلے میدان میں آنے سے، خود پہلے کربلا کو بیان کرنے سے۔ اگر یہ پہلے کربلا کو بیان نہ کرتے اور بیان نہ کی جاتی کربلا پہلے، تو پھر بنی امیہ اپنے انداز سے کربلا کو بیان کرتے۔ اب حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جو کربلا کو جو بیان کیا ہے آسان نہیں ہے۔ نیزوں پہ امام حسین کا سر بھی بلند ہے، امام سید سجاد بھی حضرت زینب کے ہمراہ ہیں۔ اب حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جانتی ہیں کہ میں کن لوگوں سے خطاب کر رہی ہوں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے بابا علی کے خطبات سنے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے اور اس کے بعد بیعت سے مکر گئے اور حتیٰ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اس کے باوجود حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس وظیفے کو اچھی طرح نبھایا، حالانکہ جانتی ہیں کہ نیزوں پر بھی وہ سر بلند ہے، اگر وہ چاہیں تو لوگوں سے خود کلام کر سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہمارے پاس تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ نیزے پر امام حسین علیہ السلام کا جو سر تھا اس نے تلاوت قرآن مجید کی ہے۔ اس سنہریوں کے باوجود حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا، اور ایسا خطبہ دیا کہ لوگ جو اس خطبے کو سن رہے تھے، اور خطبہ کو نقل کرنے والے جو مورخ ہے جو تاریخ میں یہ لکھتے ہیں، مورخ کیا لکھتے ہیں کہ 20 سال کے بعد ہمیں علی کے لہجے میں دوبارہ خطبہ کوفہ کی سرزمین پہ ہم لوگوں نے سنا۔ یہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی یہ جرات اور شجاعت اور یہ جہاد ہے کہ جو کربلا کے بعد حضرت زینب کے کندھوں پر یہ وظیفہ آیا، جنہیں انہوں نے بطور احسن انجام دیا۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام نے جو خطبے دیے، اگر انہوں نے کوفہ کی سرزمین پہ دیے اس کی نوعیت الگ ہے، اور اگر انہوں نے شام کی سرزمین جو خطبے دیے اس کی نوعیت الگ ہے۔ شام کی سرزمین پر جو خطبے دیے گئے ہیں اس میں برہان اور قاطعیت موجود ہے، اس میں کیا ہے، آیات کا استدلال بہت زیادہ ہے، کون سی آیات جنہوں نے خود اہل بیت کا جس میں تعارف موجود ہو۔ لیکن کوفہ کی سرزمین پر جو خطبات دیے ہیں اس میں عواطف کو ابھارا گیا ہے، احساسات کو ابھارا گیا ہے، لوگوں کو احساس دلایا گیا ہے تم لوگوں نے جو غلطی کیا، جو گناہ کیا وہ کس قدر سنگین تھا۔ اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی تو تاریخ کربلا دشمن کی قلم سے لکھا جاتا اور ہم تک پہنچتا۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کربلا کو جو ہم تک پہنچایا ہے وہ کوئی آسان نہیں تھا۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، کیونکہ امام سجاد علیہ السلام مریض تھے، بیمار تھے، جو ایک اللہ کی طرف سے ایک مصلحت تھی، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس رہبری کو اجرا کیا، اس رہبری کو جو در حقیقت امام سجاد کے کندھوں پہ آ چکی تھی۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کے حکم سے اور امام حسین علیہ السلام کے حکم سے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے اس وظیفے کو انجام دیا۔ عصر عاشور کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، اصحاب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، اور جب کربلا کے جو شہداء ہیں ان کے سروں کو نیزوں پہ بلند کر دیا گیا، اور وہ دن آن پہنچا کہ اب کربلا کی جو ذمہ داری ہے
وہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے کندھوں پہ لیں، اس وظیفے کو انجام دیں۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کربلا کی سرزمین پر جب داخل ہوئی تھیں تو جب انہیں کربلا کے واقعات کو بتایا گیا تھا، سنایا گیا تھا، تو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں غش کھا جاتی ہیں۔ لیکن جب کربلا برپا ہو چکی اور اس کے بعد حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا وہ زینب کبریٰ نہیں ہیں کہ جو پہلے تھی، اب ان کے اوپر ایک وظیفہ ہے، ایک وہ ذمہ داری ہے کہ جنہیں انہوں نے نبھانا ہے۔ اسی لیے جب امام حسین علیہ السلام اور اصحاب امام حسین اور اہل بیت کے سروں کو نیزوں پہ بلند کیا گیا اور 11 محرم ظہر کو لشکر اشکیاء نے حکم دیا کہ اوسرا کو کوفہ کی طرف لے جایا جائے، تو حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جب اوسرا کو جمع کیا جا رہا تھا اور ان کو کربلا کی سرزمین سے نکالا جا رہا تھا، تو حضرت زینب کبریٰ نے ایک جملہ کہا، اور جملہ کیا کہا؟ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے جد پیغمبر سے سنا، میں نے اپنے بابا علی مرتضیٰ سے سنا کہ کربلا یوں نہیں رہے گی، کربلا جیسا تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں فتح ملی اور ہم شکست کھا گئے، یاد رکھنا کہ کربلا کا قضیہ ایسا نہیں رہے گا۔ یعنی حضرت زینب کبریٰ نے سرزمین کربلا پر ہی دشمن کو یہ بتا دیا کہ یہ جو تم نے سازش رچی ہے کہ حسین کو باغی قرار دیا ہے اور اس کے قتل کا فتویٰ جاری کروایا ہے، یاد رکھنا حسین کا جو پیغام ہے، جو امام حسین علیہ السلام کی جو تحریک و نہضت ہے، یہ ایسے ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس کا سلسلہ جو ہے شروع رہے گا، اور اس کا جو سلسلہ ہے جو وہ ہم اہل بیت نے انشاءاللہ اس کو آگے پہنچانا ہے۔ یعنی حضرت زینب کبریٰ نے جب اس کی رہبری اور اس کو سنبھالا، سب سے پہلے امید کا درس دیا، اپنے اہل بیت کو بتایا کہ یہ جو کربلا ہے یوں باقی نہیں رہے گی، بلکہ یہ کربلا کا یہ جو واقعہ ہے، یہ جو کربلا کا جو پیغام ہے، یہ دنیا کے کونے کونے میں اس کو پہنچایا جائے گا۔ یہ قافلہ اوسرا کا قافلہ جب کوفہ میں وارد ہوا، جو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ 12 محرم الحرام کو کوفہ میں یہ قافلہ داخل ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ قافلہ کوفہ میں داخل ہوتا ہے تو کوفہ والوں نے جب اس قافلے کو دیکھا تو گریہ وزاری کرنا شروع کر دی۔ یہاں میں ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، وہ یہ کہ خطبات حضرت زینب سلام اللہ علیہا یا امام سجاد علیہ السلام کے جو خطبات ہیں وہ دو نوعیت کے ہیں۔ ایک وہ خطبات ہیں کہ جو انہوں نے کوفہ کی سرزمین پر دیے، اور ایک وہ خطبات ہیں جو شام کی سرزمین پر دیے۔ کوفہ کون سی سرزمین ہے؟ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر حضرت زینب کے بابا حضرت علی مرتضیٰ نے خلافت کی ہے، حکومت کی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت امام علی مرتضیٰ کے خطبات موجود ہیں۔ یہ کوفہ والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے خطبات بھی سنے ہیں۔ اگر اوسرا کو دیکھنے اور اوسرا کو دیکھنے والے وہ لوگ جو 30 سال سے اباو ہیں یا 30 سال کے لگ بھگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت علی علیہ السلام کو پہچانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کو 40 ہجری میں ضربت لگی اور امام علیہ السلام نے کوفہ ہی کو اپنا دارالحکومت بنایا، اور امام نے جو 4 سالہ جو امام کی حکومت ہے وہ کوفہ کی سرزمین پہ ہوئی ہے، اور کوفہ والے اہل بیت کو پہچانتے ہیں۔ تو یہاں پر جو خطبات دیے ہیں، چاہے امام سجاد علیہ السلام نے یا چاہے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے، اس کی نوعیت الگ طرح کی ہے۔ یہاں پر جو خطبات دیے گئے ہیں وہ احساسات کو ابھارنے والے ہیں، لوگوں کے اندر ایک جوش اور ولولہ پیدا کرنے والے ہیں، لوگوں کو متوجہ کرنا کہ جو تم نے کام سر انجام دیا ہے وہ کس قدر کبھی تھا۔ جب کوفہ والے روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا ان سے مخاطب ہوتی ہیں اور سوال کرتی ہیں، کیا تم حسین پہ گریہ کر رہے ہو؟ کیا تم رو رہے ہو؟ اور حضرت زینب یہ جملہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بتانا یہ چاہ رہی ہیں کہ جو تم نے کام انجام دیا وہ کتنا سنگین ہے اور کتنا گناہ والا کام ہے۔ اس لیے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کیا کہتی ہیں
کہتی ہیں کہ تمہارے کبھی آنسو خشک نہ ہو، تم اسی طرح روتے رہو اور یہ تمہارا گریہ کرنا زیادہ ہو اور تمہیں کبھی سکون میسر نہ ہو۔ تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے فرزند رسول کو قتل کیا ہے، تم نے رسول کی آل کو اسیر کیا ہے۔ یہاں پہ حضرت زینب کبریٰ انہیں یہ بتانا یہ چاہتی ہیں کہ تم نے جس کو باغی سمجھ کے قتل کیا وہ رسول کا فرزند ہے، اور جن کو تم نے باغی سمجھ کر تم نے قید میں ڈالا، یہ جو اہل بیت ہیں یہ پیغمبر کی اہل بیت ہیں۔ اور جب حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب یہ خطبہ دیا تو لوگوں کا گریہ اور زیادہ بلند ہوا۔ یہاں حضرت زینب سلام اللہ علیہا ان کے ان احساسات کو ابھارنا چاہتی تھی۔ دیکھیں، جب بھی کسی قوم کو متوجہ کرنا ہو تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو انہوں نے گناہ کیا ان کی گناہ کی سنگینی کو انہیں احساس دلایا جائے کہ یہ جو تم نے گناہ کیا یہ کس قدر سنگین ہے۔ اس لیے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ تم نے فرزند رسول کو قتل کیا ہے اور تم نے رسول کی اہل بیت کو قید کیا ہے۔ یہ احساسات ان کے ابھارنا اور ان کو یہ احساس دلوانا اور ان کے عواطف کو ابھارنا، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا کوفہ والوں کو یہ اس طرح مخاطب کرنا، ان کے اندر ایک حماسی روح کو بیدار کرنا ہے۔ سب سے پہلے ان کو اپنے گناہوں کی سنگینی کا احساس دلانا ہے کہ تم نے یہ جو گناہ کیا یہ کس قدر سنگین تھا، اور اس کے بعد یہ بتانا ہے کہ تم نے جس حسین کو قتل کیا ہے وہ اس کی رسول سے نسبت کیا ہے۔ اور یہ سبب کس چیز کا بنا؟ یہ اسی چیز کا سبب بنا کہ جو واقعہ کربلا کے بعد جو نہضتیں اٹھتی ہیں کوفہ میں، جس طرح نہضت توابین ہے اور اسی طرح نہضت مختار ہے، یہ جو تحریک مختار ہے، مختار ثقفی، یہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خطبوں کا نتیجہ ہے۔ یہ کربلا بیان کرنے کا نتیجہ ہے کہ لوگوں کو امام حسین ابن علی جو ہے سمجھ میں آئے، اور انہوں نے بنی امیہ کی مشینری اور پراپوگنڈے کے خلاف امام حسین علیہ السلام کی تحریک کا ساتھ دیا کہ جو ان کے بعد واقع کربلا کے بعد اس کو اٹھایا گیا تھا۔ اسی لیے آپ لوگ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد توابین نے یزید اور یزیدیوں کے خلاف کیا ہے، قیام کیا ہے، اور اسی طرح مختار ثقفی نے بھی یزید اور یزیدیوں کے خلاف قیام کیا۔ اس روح کو جس نے بیدار کیا وہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔